لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. دیکھیں، غور کیجئے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے دنیا میں آئے اور چلے گئے اور وہ مانتے رہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ماننے کے ساتھ ساتھ شناخت بھی ضروری ہے، پہچان بھی ضروری ہے، معرفت بھی ضروری ہے. تبھی تو آپ غور کریں کہ امام حسین السلام کے سلسلے میں رسول نے یہی فرمایا تھا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے تم پہچانو. جبکہ مدینے والوں کے درمیان جو ہے اعلان کیا تھا. مدینے والے وہ تھے کہ جو جانتے تھے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں، جانتے تھے کہ یہ علی کے بیٹے ہیں، جانتے تھے کہ یہ حسن کے بھائی ہیں، جانتے تھے کہ یہ فاطمہ کے لخت جگر ہیں. لیکن نبی نے ان کے درمیان یہ جملہ کہہ کر بتانا چاہا کہ جانتے تو تم ہو، لیکن ان کی حقیقت، ان کی شخصیت، ان کے عہدے کو، ان کے مقام و مرتبے کو پہچانو، معرفت حاصل کرو. تو اسی لحاظ سے جو ہے نبی نے فرمایا کہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. معرفت اور شناخت ضروری ہے. جب تک معرفت نہ ہو، جب تک شناخت نہ ہو، یاد رکھیے گا انسان کا عمل، انسان کا کردار، انسان کی سیرت جو ہے اس اعلیٰ مرتبے تک نہیں پہنچ سکتی. کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب تمہیں اعلان کر دو کہ مجھے اجر رسالت نہیں چاہیے سوائے مودت قربا کے. تو مودت کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ عام طور پہ مودت کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ محبت کے کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا محبت اور مودت میں ایک فرق بہرحال پایا جاتا ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں. مودت معنی ہوتا ہے کہ جو حب اور محبت پیدا ہوگی وہ معرفت اور شناخت کے بعد پیدا ہوگی. لیکن محبت جو ہے وقتی طور پر ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے. انسان جذبات میں آ کر جو ہے محبت کر بیٹھتا ہے. تو لیکن محبت جو ہے پائیدار نہیں ہوتی، لیکن مودت جو ہے پائیدار ہوتی ہے. مودت صرف اور صرف جو ہے معرفت اور شناخت کے بعد حاصل ہوتی ہے، جو قطعی کربلا والوں کے درمیان موجود تھی. کہ واقعی جو ہے کربلا والوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے محبت پیدا کرنی ہے، کس طرح سے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے. اور بغیر جو ہے معرفت کے انسان جو ہے اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتا. شناخت و معرفت ضروری ہے. تبھی تو کربلا والے نے یہ جملہ کہا کہ جبکہ حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جنت ملے گی تم چلے جاؤ، لیکن یہ معرفت و شناخت ہے. حسین کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ مودت کی نشانی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کربلا والے شہید ہو گئے، حسین والے سب شہید ہو گئے کربلا میں، لیکن پھر بھی جو ہے آواز استغاثہ پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے مودت کی نشانی کہ انسان زندہ ہے تب بھی محبت ہے، تب بھی معرفت ہے، مرنے کے بعد بھی محبت و معرفت ہے. تو یہی نبی فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ.
جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا امام پردے غیب میں ہے۔ عام طور پہ جو ہے 15 شعبان جو کہ مولا کی ولادت بسعادت کا دن ہے، تو اس دن جو ہے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو علماء گفتگو کرتے ہیں امام کے سلسلے میں، ایک غیبت کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، ایک ظہور کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک جملہ اور کہتا چلوں تاکہ پیغام رہے دنیا والوں کے سامنے۔ اکثر واٹس ایپ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظہور امام جو ہے مبارک ہو۔ کسی بھی امام کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ کہا جاتا ہے، مثلا کہا گیا ظہور امام حسین السلام مبارک ہو، ظہور مولا کائنات مبارک ہو، ظہور امام زمانہ مبارک ہو۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے واٹس ایپ پہ عام طور پہ دیکھتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ظہور تھوڑی نہ ہے، ولادت ہے۔ یہ لوگ جو ہے پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں۔ پہلے امام کو آپ دیکھ لیجئے، باقاعدہ فاطمہ بنت اسد جو ہے خانہ کعبہ میں گئیں، اللہ نے ایک راستہ بنا دیا خانہ کعبہ میں۔ نظام پروردگار ہے، بتانا چاہتا ہے پروردگار کہ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ پیدا ہوگا، ولادت ہوگی۔ تو ہمارے اماموں کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آج 15 شعبان کو جو ہے مولا کی ولادت کا دن ہے۔ ظہور کب ہوگا؟ ظہور کا سلسلہ کیا ہے؟ ظہور مانا ہوتا ہے ظاہر ہونا، ابھی پردے غیب میں ہے۔ تو ظہور کا سلسلے میں جو گفتگو عام طور پہ علماء کرتے ہیں وہ یہ کہ اللہ جب چاہے گا ان کا ظہور ہوگا، اور اس دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی، عدل و انصاف قائم ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن وہی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، اور ظاہر سی بات ہے انتظار میں جو ہے انسان جب رہتا ہے تو راستے بھی ہموار کرتا ہے۔ اب آپ کے گھر میں فنکشن ہو، آپ کے گھر میں جو ہے کوئی یعنی تقریب ہو، تو آپ جو ہے مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں، آپ اس گھڑی کا انتظار کرتے ہیں کہ جس گھڑی میں جو ہے وہ تقریب ہونی ہے، جس وقت جو ہے کہتے کہ وہ پروگرام ہونا ہے، وہ فنکشن ہونا ہے۔ تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، بلکہ جو ہے راستہ ہموار کریں گے۔ آپ اسی لحاظ سے جیسا فنکشن ہوتا ہے، جیسی تقریب ہوتی ہے، ویسے ہی انتظام کرتے ہیں آپ۔ تو آپ کا کام ہے انتظام کرنا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مولا کا ظہور ہو، تو ہمیں انتظام کرنا ہے۔ مولا جب آئے تو شرمندہ نہ ہو۔ جس طرح آپ جو ہے مہمانوں کا انتظار کرتے ہیں کہ مہمان آئیں تو ان کی جو ہے کماکان، جس طریقے سے ان کی شخصیت ہے، جس طریقے سے ان کا مرتبہ ہے، اسی لحاظ سے ان کا جو ہے استقبال۔ تو اسی طریقے سے مولا کا بھی استقبال، مولا کے انتظار میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح سے اپنے کو بنانا ہوگا۔ آپ دیکھیں عام طور پہ آپ لباس اچھا پہنتے ہیں، تقریب میں ہائی فائی لباس پہنتے ہیں اسٹیٹس کے لحاظ سے۔ تو اب یہاں پہ بھی جو ہے ہمیں اپنے کردار کا لباس جو ہے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو مولانا فرمایا کہ لباسکم التقوی، تمہارا لباس تقوی ہے۔ اپنا کردار بناؤ، اپنی کردار سازی کی طرف متوجہ رہو، تب امام کا انتظار کرنے کے لائق بنو گے۔ اور امام کا ظہور ہوگا تو امام جب آئیں گے تو انسان شرمندہ نہیں ہوگا، امام کے جو ہے کہتے کہ ساتھ ساتھ رہے گا، امام کے ساتھیوں میں سے شمار پائے گا۔ اسی لیے ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے ظہور کے سلسلے میں جب ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، جب ہم دعا کرتے ہیں تعجیل کی دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد مولا کا ظہور ہو، تو ہمیں اس سے پہلے جو ہے اپنے کردار کو بنانا ہوگا۔ ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ استغاثہ کرو، فریاد کرو بارگاہ امام میں، بارگاہ معبود میں، دعائیں پڑھو، سلامتی کے دعا اللہم کل ولیک جو دعا ہے۔ اس کے بعد دعا عہد پڑھیے۔ دعا عہد کے سلسلے میں گفتگو یہی ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی دعا پڑھے گا تو امام سے ملاقات ہوگی۔ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو جب اس دنیا میں مولا کا ظہور ہوگا تو اسے
قبر سے اٹھایا جائے گا تاکہ امام سے ملاقات کریں. اور اس کے بعد جو ہے اسی دعا عہد میں ایک جملہ ہے جو کہنا مناسب ہوگا کہ اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ وکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ. وکحل ناظری، ہمارے آنکھوں کے جو سرما تو قرار دے، اس کے دیدار کا قرار دے. یعنی آنکھوں کا سرما جو ہو، جو سرما لگاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ عام طور پہ سرما بنتا ہے، سرما لگاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے دعا کی جا رہی ہے پروردگار ہماری آنکھوں کا سرما یہی ہو کہ مولا کے دیدار ہو جائے. دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ میں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ کب وہ صبح و شام میسر ہوگی جب آپ کے شربت دیدار سے ہم سیراب ہوں گے. تو سب پڑھیے بارگاہ امام میں، بارگاہ معبود میں باقاعدہ جو ہے کہ دعائیں کیجیے، استغاثہ کیجیے. اور اس کے بعد جو ہے ذمہ داری ہے کہ آپ عریضہ لکھیے. عریضہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے. مولا کی طرف سے صدقہ دیجیے، صدقہ امام زمانہ. اس طرح سے اور تمام ذمہ داریاں ہیں جو متوجہ ہمیں کیا گیا ہے. دوسری گفتگو ہوتی ہے غیبت کے سلسلے میں. غیبت جو ہے دو طرح کی عام طور پر علماء کہتے ہیں. ایک غیبت شخصی ہے، شخصیت ہے. شخصی اور شخصیت میں کیا فرق ہے؟ میں شخصی کا مطلب ہے جیسے مثال پر آپ جو ہیں ڈاکٹر ہیں، آپ مجمع موجود ہیں لیکن نہیں پہچان رہا ہے کوئی، تو کہا جائے گا کہ آپ کی شخصیت غائب ہے، آپ کی شخصیت پردہ غیب میں ہے، آپ کی شخصیت جو ہے غیبت میں ہے. جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے دربار فرعون میں تھے لیکن ان کی شخصیت آیا نہیں تھی، لوگ نہیں جانتے تھے کہ نبی ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہو سکتا ہے امام آپ کے درمیان ہو لیکن آپ امام کو پہچانتے نہ ہو، آپ امام کی شخصیت سے واقف نہ ہو، تو یہ شخصیت غائب ہے، غیبت شخصیت جسے کہتے ہیں. تبھی تو جو ہے روایتوں موجود ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو لوگ جب دیکھیں گے تو کہیں گے ارے میں نے ان کو تو فلاں مسجد میں دیکھا تھا، فلاں جگہ میں دیکھا تھا، خانہ کعبہ میں دیکھا تھا، میدان مینا میں دیکھا تھا، میدان عرفات میں دیکھا تھا. تو یہ باقاعدہ جو ہے انسان اس وقت جو کہتے ہیں کہ یعنی کہے گا. اسی لیے کہا گیا کہ باقاعدہ جس سے ملاقات کرو باقاعدہ جو ہے اس کی یعنی اس کو جو ہے باقاعدہ احترام دو، اس کو جو ہے اس کا خیال کرو. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ یہ شخصیت کی غیبت ہوئی. ایک شخصی غیبت ہے، ہو سکتا ہے آپ مجمع میں نہ ہو تو کہا جائے گا آپ موجود نہیں ہیں. ہو سکتا ہے مولا جو ہے یہاں پہ موجود نہ ہو تو ہم کہیں کہ مولا غائب ہیں، پردے غیب میں ہیں. لیکن مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں پردے غیب میں رہ کر اسی طریقے سے تمہیں ہدایت کا راستہ ہموار کرتا ہوں جس طریقے سے سورج جو ہے بادلوں کے پیچھے رہ کر تمہیں روشنی عطا کرتا ہے. تو امام سے رابطہ رکھنا چاہیے. امام سے جو ہے یعنی باقاعدہ جو ہے یعنی رابطہ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے شب جمعہ ہے نا، اور کیسے شب بدھ ہے، شب چاشمبہ جسے کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے آپ باقاعدہ امام کی لیے جو ہے دعائیں پڑھیے، دعائیں کیجیے، امام سے رابطہ رکھیے. اور ایک نماز بھی جو ہے جو عام طور پہ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ 2 رکعت نماز ہے جو امام زمانہ سے منسوب ہے، اس کو پڑھیے. اس میں یہی ہے کہ یہ طریقہ یہی ہے کہ سورہ حمد میں جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچے آپ 100 مرتبہ جو ہے باقاعدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیے، اور اس کے بعد سورہ حمد مکمل کر کے سورہ قل هو اللہ پڑھیے. پھر جو ہے رکوع اور سجدے میں 7 مرتبہ جو ہے ذکر رکوع ذکر سجدہ کیجیے. اس کے بعد تسبیح پڑھیے اور اس کے بعد جو ہے کہتے کہ بارگاہ امام میں، بارگاہ معبود میں جو ہے دعا کیجیے مولا کو واسطہ قرار دے کر، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو بہرحال جو ہے گفتگو یہیں پہ ختم کرنے کی بات ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. ہمیں امام کے سلسلے میں قرآن میں تذکرہ ہوا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بیان کیا تھا کہ جناب ابراہیم کے لیے پروردگار نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم کے پروردگار نے جو ہے ابراہیم کا امتحان لیا تو ابراہیم مکمل طور پہ کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ اِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، بے شک میں تم لوگوں کے لیے میں تمہیں امام بناتا ہوں. امام جو ہے وہی ہو سکتا ہے جو امتحانات سے گزرتا ہے. یہ مولا کے لیے بڑا امتحان ہے کہ مولا بھی جو ہے کب حکم الہی ہو اور مولا جو ہے ظہور فرمائے. ظاہر سے بات ہے اسی لیے جو ہے
شیعہ حیدر کرار کے لیے ضروری ہے کہ مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں اور باقاعدہ اپنے کو آمادہ کریں، اپنے کو تیار کریں، اور اسی لحاظ سے جو ہے ہر چیز کا احترام، ہر چیز کی بات کو ماننا۔ قرآن مانتے ہیں تو قرآن کی بات کو بھی ماننا ہے، نبی کو مانتے ہیں تو نبی کی بات کو ماننا ہے، اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بات کو ماننا ہے، امام کو اگر مانتے ہیں تو امام کی بات کو ماننا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔